بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم اس سے پہلے حروف مدہ سے مد کس طرح بنتی ہے اس کے متعلق ہم نے سیکھا کہ حروف مدہ کو ہم پہلے پہچانیں کہ حروف مدہ کس طرح ہوتے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ۔ اب ان حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون میں سے کوئی علامت آئے، یعنی ان میں سے کوئی چیز آئے تو وہاں ہم مد کریں گے، یہ چیز ہم نے سیکھی تھی۔ لیکن یہاں بات جو سمجھ میں نہیں آ رہی بعض لوگوں کو، جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، ممکن ہے آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ یہ جو آیات ہم نے آپ کے سامنے لکھی، اس طرح کی بہت ساری جگہ اس طرح کی آیات مل جائیں گی، تو یہاں کچھ یعنی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ حالانکہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، بالکل آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ میں کیا نہیں بات آتی ہے، دیکھیں یہ الف کس سے پہلے زبر آ گیا، یہ الف مدہ ہے، اور یہاں بھی الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی یہ زبر، الف سے پہلے زبر ہے تو یہاں بھی الف مدہ ہے۔ اب حروف مدہ بھی آ گیا، اس کے بعد حمزہ بھی آ گیا، یہ دیکھیں دونوں جگہ حمزہ ہے۔ تو حمزہ آنے کے باوجود ان پر مد کی علامت کوئی نہیں، نشان کوئی نہیں، قرآن پاک میں لکھا ہوا نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو یہی سیکھا کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ سکون میں سے کچھ آ جائے، یعنی ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو وہاں مد کریں گے۔ یہ تو چیز آ گئی، حروف مدہ بھی آ گیا اور حمزہ آ گیا، لیکن یہاں مد کی علامت نہیں ہے، تو کیا ہم یا مد کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو دیکھیں اس میں سمجھنے کی یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں یہ لکھا ہوا قال کلا ان معی ربی سیہدین، یہاں یہ طا لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا وما بینہما ان کنتم موقنین، تو یہاں میم کی علامت دی ہوئی ہے۔ اب یہ جو پرنٹ والے ہیں، چھپائی والے، یہاں بھی انہوں نے یہاں وقف کا خیال رکھا ہے کہ یہاں وقف کیا جائے، یعنی یہاں رکا جائے۔ اب جب رکا جاتا ہے تو پھر یہ چیز الگ ہو جاتی ہے، یعنی یہ آیت کا حصہ الگ ہو جاتا ہے، ان کنتم موقنین الگ ہو جاتا ہے، وما بینہما الگ ہو جاتا ہے۔ آپ جب رک گئے تو یہ چیز الگ ہو گئی، اب یہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو یہاں مد نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے مد کی علامت نہیں لگائی۔ ٹھیک اسی طرح یہاں بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ یہاں وقف کا خیال رکھا ہے کہ یہاں وقف کیا جائے، جب وقف کیا جائے گا تو یہ حصہ آیت کا الگ ہو جائے گا، اور یہاں سے یہ ان معی ربی سیہدین الگ ہو جائے گا۔ جب یہ چیز الگ ہو جائے گی تو یہاں مد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک صورت تو یہ ہو گئی، دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس کو ملائیں گے تو بالکل ہی مد کریں گے۔ ملانے کی صورت میں وما بینہما ان کنتم موقنین قال کلا ان معی ربی سیہدین، تو یہاں مد کریں گے۔ اب علامت لگی ہو اوپر، مد کی نشانی لگی ہو یا نہ لگی ہوئی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم اس کو ملائیں گے تو اس صورت میں ہم اس میں مد کریں گے۔ اب یہ مد کون سی ہوگی یہ ہم پہلے بتا چکے ہیں، انشاءاللہ اس کے لیے الگ ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم یہ جانیں گے کہ مدات کی کتنے اقسام ہیں، اور اس میں جو ہمیں آسانی ہو، جو ہم آسانی سے سیکھ سکیں، یعنی آسانی سے سیکھ سکیں۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہماری اس چینل کے ساتھ جڑے رہی گا۔ انشاءاللہ ہم اس چینل میں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اس میں قرآن سیکھیں اور قرآن کو اچھی طرح پڑھیں، اور جہاں جہاں ہمیں یعنی اشکالات ہیں یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو ان کو سیکھنے کی کوشش کریں، وہ یہاں سامنے لائیں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنے رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں، ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں، سوال بھی کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ نمبر پر، یعنی واٹس ایپ نمبر ہم انشاءاللہ دیں گے، تو یہ انشاءاللہ ہوگا، اس میں ڈسکرپشن میں ہوگا، یا کہیں اس کو یعنی ہمارا چینل پر آپ کو مل جائے گا، تو آپ اس پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ساتھ رہیے گا، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قرآن کے سیکھنے کی ہی ٹاپک پر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔